السلام علیکم، شاہراہ دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں متی اللہ جان، اور آج کی ایک بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس جس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا 63(1)(c) کے نیچے اس اسمبلی کی مدت کے لیے، اور جو ہے وہ کرمنل ٹرائل کے لیے معاملہ سیشنز کورٹ کو بھیجا تھا اسلام آباد میں۔ آج اسلام آباد کی سیشنز کورٹ جو ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال نے وہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج وہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان کے خلاف عدالت نے کہا ہے کہ اب ٹرائل ہوگا، اور عمران خان کو 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب بھی کر لیا ہے۔ اب یہ ٹرائل کیسے چلے گا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر بات کرتے ہیں متی اللہ جان سے۔ متی اللہ جان، یہ ٹرائل کیسے ہوگا اور کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب وہی ہوگا جو آپ عمران خان صاحب پہ گھڑی بیچنے کا، اور ایکچولی تو یہ ان کے ایسٹس کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے چھپایا اس کو، اصل ایشو یہ ہے تو یہ کوئی خطرے کی گھڑی یا گھنٹی بج گئی ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں یہ خطرے کی گھڑی یا گھنٹی نہیں ہے، یہ خطرے کا گھڑا اور گھنٹا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا۔ 9 جنوری کو انہوں نے ذاتی طور پہ اسی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اسی کچہری اسلام آباد کچہری میں، اور ہر سماعت پہ ان کو ذاتی طور پہ یہاں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ وہ اپنے مچلکوں میں یہ لکھ کر دیں گے جو ان کے ضامن ہیں کہ ان کو ہر سماعت پہ وہ یہاں پہ پیش کیا جائے گا سابق وزیر اعظم عمران خان کو۔ اور کچھ ذرائع کے مطابق یہ ٹرائل جو ہے زیادہ عرصہ چلے گا بھی نہیں، یہ ٹرائل جو ہے وہ جلد ہی نپٹا بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سرکار کی طرف سے بھی کوئی زیادہ لمبے چوڑے گواہ نہیں ہیں۔ ایک کیبنٹ سیکرٹری ہوگا جو توشہ خانہ کا انچارج ہے، وہ ہوگا، ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوگا، FBI کے ان کے گوشوارے ہوں گے، اور بینک کی سٹیٹمنٹس ہوں گی، تو خان صاحب کو پھر اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ تو یہ ٹرائل مجھے لگتا ہے قیوم کے زیادہ سے زیادہ یہ 1 مہینہ اور کم سے کم یہ 3 ہفتے یا 2 ہفتے میں یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اندر جس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، وہ الزامات الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کی باقاعدہ سماعت کر کے تحقیقات کر چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اراکین نے تمام شواہد کو دیکھ کر یہ رائے دی تھی کہ اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹرائل کیا جائے، کیونکہ بظاہر عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو تحائف لیے، جس قیمت پر لیے اور جس قیمت پر بیچے، اس کی جو قیمت تھی وہ کہیں ظاہر نہیں کی، جو آمدنی ظاہر نہیں کی، تو وہ ایک سنگین جرم ہے آبویسلی 63(1)(p) کے تحت۔ اور اب یہ عدالت اگر یہ ٹرائل آگے لے کے چلتی ہے تو میکسیمم 3 سال کی سزا ہے، اور 3 سال کی سزا سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 5 سال کی نااہلی بھی ہے۔ تو مطلب 8 سال کے لیے اگر سب کچھ ظاہر ہے، اگر ہے، ابھی تو ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید اپنی نوعیت کا پہلا اس طرح کا ٹرائل ہے جو الیکشن ایکٹ کے 174 کے تحت کسی سیشنز کورٹ کے اندر کرمنل اوفینس میں چلے گا۔ جی بالکل، اس سے پہلے ٹرائل جو ہوتے رہے وہ جعلی ڈگری کیس کے کچھ مقدمات جو تھے الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ میں بھیجے تھے، ٹرائل کے لیے بھیجے تھے، تو یہ پہلا اس نوعیت کا ہے کہ یہ کرمنل ٹرائل ہوگا، اور اس کے اندر جو الزام ہے وہ خان صاحب پہ وہ بھی فوجداری نوعیت کا الزام ہے، اور 3 سال کی جیل بھی اس میں خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 17 کو لبرٹی چوک کے اندر اعلان کریں گے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جب قانون اور آئین کو دیکھا جائے گا اور پھر ساری چیزیں ہوں گی، تو میں نے تو ایسی کوئی چیز غلط نہیں کی ہے، اب دیکھ لیجئے گا، ختم ہو جائے گا یہ۔ دیکھیں قیوم، آج یہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اللہ بھلا کرے 15 دسمبر، ٹھیک ہے، اب 9 جنوری کو پہلی سماعت ہے، تو یہ تقریباً 24 دن ملے ہیں عمران خان کو کہ اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اسی دوران اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر اپیل کا فیصلہ بھی ان کو سامنے معلوم ہونا چاہیے کیا ہوگا، اور اگر وہ ہفتے کے روز جیسا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں تاریخ کا اعلان کروں گا جس تاریخ کو اسمبلیاں توڑنی ہیں،
تو وہ اگر آگے چلتے ہیں اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف تو پھر میرے خیال میں 9 جنوری کی تاریخ بھی دور نہیں ہے اور ان کو پھر یہ ٹرائل کا ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس میں متی اللہ جان ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عدالت کا جو ماحول ہے، بے نظیر لا چیمبر کے نیچے ظفر اقبال صاحب کی عدالت ہے اور اس عدالت کے سامنے یہ ایک کبور خٹک صاحب کا چیمبر ہے. تو یہ عدالت میں تو بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں اتنے سارے لوگ، کیونکہ عمران خان صاحب جب آتے ہیں وہ تو پھر کھڑکی توڑ ہفتہ لے کے آتے ہیں نا ساتھ میں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا خان صاحب کی سیکیورٹی اور خان صاحب کی خود جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک وہ مکمل طور پہ صحتیاب بھی نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. مگر قیوم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وزراء اعظم گزرے ہیں جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو اسی طرح کی عدالتوں میں ان کو آنا پڑتا ہے. جنرل پرویز مشرف بھی آئے تھے 3 نومبر کے، انہیں تنگ گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جب ان کو دوبارہ اقتدار کی وسیع اور عریض راہداریوں میں جاتے ہیں تو وہ پھر ان تنگ گلیوں کو بھول جاتے ہیں. یہ تنگ گلیاں عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے. میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کس طرح سے قیدی جو ہیں وہ ہتھ کڑیوں میں لائے جا رہے ہیں عدالتوں میں. یہ چھوٹی چھوٹی سی عدالتیں ہیں بالکل. یہاں پہ چلیں اب وہ وہاں پہ بن رہی ہیں G11 کے اندر نئی عدالتیں بن رہی ہیں. تو اب اس میں جو ہے جو اس وقت سیاسی سچویشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کا ہفتے کو اعلان کرتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو اسمبلیاں، تو یہ آپ اس کی یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے ان کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب یہ کریں کہ اب پہلے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں. جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، اور آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں. اور پھر اگر ہائی کورٹ ان کی اپیل لگا لیتی ہے سماعت کے لیے تو پھر ہو سکتا ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل مزید مؤخر کر دیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اور ہائی کورٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ عمران خان کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک اور تاریخ دے دیں. تو اسمبلیاں اگر ان حالات میں ٹوٹتی ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے پھر 20 تاریخ کا بھی ایک شکنجہ تیار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. شکنجہ تیار ہے متی اللہ جان. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اب یہ دیکھیں یہ صاحب بھی جو ہیں وہ ہتھکڑیوں میں ہتھکڑی لگے ہوئے آئے. اچھا یہ یہاں پہ کم از کم یہ ہے کہ کوئی ہتھکڑی وغیرہ نہیں لگائی جائے گی، لیکن وہ یہ ہے کہ مچل کے ضرور دینے پڑیں گے ان کو کہ وہ ہر پیشی کے اوپر حاضر ہوں گے. تو ضمانتی کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب کس کے ضمانت کے کون آپ کے خیال میں؟ زلفی بخاری دیں گے یا فیصل جاوید دیں گے؟ کون دیں گے؟ بابر روان دیں گے؟ ہاں میرے خیال میں ضمانتی کوئی ایسا ہوگا جو خود بھی ہر سماعت میں موجود ہونا ضروری ہے. مگر جہاں تک ہتھ کڑی کا تعلق ہے، خان صاحب کو پہلے ہتھ گھڑی تو لگ چکی ہے، لیکن ہتھ کڑی جو ہے نا ان کو ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم خیر جتنا بھی کر لیں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی زنجیروں میں پیش کیا جائے. یہ جو ہتھ کڑیاں یہ تو عام غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. نہیں لیکن اس میں بھی ہے کہ ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا. بالکل یہی بات. تو متی اللہ جان یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاناما کے بعد کیا آپ 1954 سے شروع ہو جائیں کہ کس طرح سے عدالتیں اور سیاست جو ہے وہ کچھ آپس میں جڑی لگتی ہیں. مطلب کہ اب پاناما کے بعد سے تو بڑا واضح ہوا ہے کہ جیسے جو سیاست ہے وہ عدالتی کارروائیوں سے جڑی ہوئی لگتی ہوئی ہمیں آگے چلتی ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ہمارے جو جرنیل ہیں، جو ججز ہیں 75 سال کے دوران ان سب نے کسی نہ کسی طور پہ سیاست ضرور کی ہے. اب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا ملک قومی سلامتی کو بچانے کے لیے، پھر اسلام نافذ کرنے کے لیے، اور اس مارشل لا کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا ہماری سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت. اور پھر اس دوران ایک وزیر اعظم کو پھانسی بھی لگا دی گئی، بھٹو کو. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہماری تاریخ ہے اس کے بعد کوئی یقین کرے گا کہ پاناما کیس میں جو نواز شریف نے اہل ہوا یا عمران خان کے خلاف جو مقدمے چل رہے ہیں کہ یہ واقعی آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کون یقین کرے گا قیوم صاحب؟ تو بھئی اس کا تو پولیٹیکل بینیفٹ عمران خان صاحب کو ہی جائے گا نا. میرے خیال میں تو عمران خان کو نہیں جائے گا. عمران خان کو تب جائے گا کہ عمران خان اس کچہری میں کھڑے ہو کے 2018 میں جو انہوں نے ملی بھگت کی اس پہ معافی مانگے قوم سے اور کہیں کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھنے کے لیے میں
सियासतदानों से, मुखालफिन से मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूँ, फिर उनको बेनिफिट जा सकता मतीउल्लाह है। जहां साहब, ये अजीब बात है, जनरल बाजवा जो है वो उनके ऊपर कहा जाता है, जनरल बाजवा कहते हैं कि फैसला किया हमने कि हम सियासत के अंदर नहीं होंगे, मतलब कि सियासत में वो होते हैं। अब इमरान खान साहब भी बाजवा साहब पे इल्ज़ाम, पहले PMLN जो है वो बाजवा साहब पे इल्ज़ाम, बनता भी अब वो तो है एक ऐसे, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा। ये सारा मुल्क जो है वो एक ऐसे क्वैगमर में डाल के आप कहते हैं मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँ। हाँ, ये ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, ये कैसी गुमनामी की ज़िंदगी है। आपको तो पहले गुमनाम होना चाहिए था। आइन और कानून के मुताबिक तो आर्मी चीफ को एक गुमनाम शख्स होना चाहिए। वो रिटायरमेंट के बाद क्यों गुमनाम हो रहा है? अब रिटायरमेंट के बाद जब उसको सियासत की आज़ादी है, अब वो गुमनामी का गोशा ढूंढ रहा है। अब वक्त है कि वो आए ताकि उसको अपनी औकात का पता चले कि लोग कितने लोग उसे वोट देते हैं। बनाए ना सियासी जमात बाजवा साहब, आए ना इलेक्शन में खड़े हो ना, लग पता जाएगा उनकी औकात क्या है। वर्दी में तो सारे डाढ़े हो जाते हैं। अच्छा, ये मतीउल्लाह जान, ये जो यहाँ पे हम कह रहे थे कि काफ़ी हंगामा खेजी होगी, तंग गलियाँ हैं, छोटी सी अदालत है, तो मुनासिब नहीं होगा कि सेशन जज साहब ये करें कि वो कहें कि हाँ जी, ये जो भी ट्रायल होगा जो लाइव, ये कोई अदालत भैया वो जो है वो अब ऑनलाइन वीडियो वो होती हैं, पेशियाँ लाइव होती स्ट्रीमिंग हैं, कर तो दें। लाइव स्ट्रीमिंग की नेट के ऊपर। इजाज़त दे दें नेट के ऊपर या पे। इवन ऑडियो स्पीकर भी अगर लगा दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी होता है, जब बड़ा कोई केस होता है तो स्पीकर बाहर लगा दिए जाते हाँ, हैं, वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के या अंदर बैठ के दूसरे आप कोर्ट सुन रूम में भी स्पीकर लगा दिए जाते हैं, बाहर राहदारियों में भी लग जाते हैं, बाहर जो बैठने की जगह है। तो ऐसी अरेंजमेंट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब तो उनके साथ तो हमेशा 20 लाख बंदा होता है। तो वैसे ये ज़्यादा नहीं होगा अच्छा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो कि कोई चीज़ छुपी ना रहे, कम से कम कि ऑडियो, मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हों। कम से कम ऑडियो जो है ना, वो तो उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए तो आवाम तक जो पहुँचे। ऑडियो की इंटरनेट के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि पहले ही जो खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो पहले ही शक में मुब्तला हैं कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो उनको भी देखना चाहिए कि खान साहब के पास सबूत क्या है, गवाह क्या है, उन्होंने अपना केस कैसे लड़ा है। तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि अब ये सारा ट्रायल जो है पब्लिकली किया जाए, ताकि खान साहब और खान साहब के सपोर्टर जो हैं वो इत्मीनान बख्श वो उनकी जिस तरह पनामा का ट्रायल देखते वक्त पॉपकॉर्न खा रहे थे, तो अब जो है ये वाला ट्रायल देखने के लिए वो मज़ीद पॉपकॉर्न ख़रीद लें, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि जो कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने जो घड़ियों का मामला है, और वो घड़ियां अपने अकाउंट्स के अंदर उस तरह से ज़ाहिर नहीं की जो करनी चाहिए थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, और फिर नाअहल करार देने के बाद ट्रायल के लिए मुकदमा सेशंस कोर्ट को भिजवाया था। और आज सेशंस कोर्ट ने इस बुनियाद पर कि आया ये अदालत कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये इस किस्म का ट्रायल करने की, इस पर जो महफूज किया गया था फैसला, वो ज़फ़र इकबाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब ज़फ़र इकबाल जो हैं उन्होंने आज ये अपना मुख्तसर फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुनाया। इस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल शुरू करने का फ़ैसला किया गया है, और इमरान खान को 9 जनवरी को अदालत में तलब किया गया है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। उस दिन होने वाली कार्रवाई के अंदर उनको अपने ज़ामिन भी लाने होंगे, जिन ज़ामिनों के ज़रिए से वो इंश्योर करेंगे कि वो हर पेशी के ऊपर यहाँ पर पेश होंगे। उसके बाद जब पहली पेशी होगी तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में पेश हुए हैं वो मुल्ज़िम या मुल्ज़िम के वकील जो हैं उनको फराहम किए जाएंगे, और उनको 7 दिन का वक्त जो है वो दिया जाएगा। उस 7 दिन के वक्त के बाद उनका जो भी जवाब आएगा, और अगर अदालत मुतमईन नहीं होती है तो फिर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर ट्रायल जो है वो कमेंस होगा, शुरू होगा, शहादतें आएंगी, शहादतों पर जिरा का मामला होगा, और इस तरह से ये जो कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का हक है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट का जो आज का फैसला है इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। इस्लामाबाद की एफएड कचहरी से शाहराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।